عمارہ میدان، جب مدینہ پاک میں خبر پہنچی نا میدان احد میں حضور پر حملہ ہو گیا، تو مدینہ پاک کی خواتین بھی آ گئیں۔ جب جنگ ختم ہوئی نا تو میرے آقا نے فرمایا، حضرت عمارہ 2 بیٹے اور شوہر بھی لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور خود بھی آ گئیں۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور نے فرمایا، ملتفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتھا تقاتل دونی۔ حضور نے فرمایا، میرے غلاموں، میں نے جدھر بھی دیکھا عمارہ اپنے نبی کا دفاع کر رہی۔ اتنے مرد بھی پیچھے پیچھے ہو جی حالات ٹھیک نہیں۔ میں کہ جلے حالات کدوں ٹھیک ہوئے؟ جب رسول اللہ نے لوگ پتھر مارے ہو تو حالات ٹھیک سن۔ میں اج تک طائف دا سفر بیان نہیں کیتا رسول اللہ دا۔ میں رمضان شریف طائف دا سفر پڑھنا شروع کیتا، 2 صفحے پڑھ کے میری واسے چ نہ رہا، میں بند کر دیتی کتاب۔ اتنا حضور نال انہاں بدتمیزی کیتی، میں اج تک بیان نہیں کیتا۔ میں کس منہ نال بیان کراں؟ جڑے لوگ سویرے جا کے تبصرے کہے مولوی لگے ہوئے سن، ہن اسلام کیویں آنا ہے؟ تسی کھڑے ہو، وہ کچھ بھی نہیں ہونا۔ اسلام اپنی پاور رکھدا۔ پہلے بدر وچ آنا شرط ہے، یہ گھروں ہی نہیں نکلے۔ صحابہ کہہ دیندے حضور 8 تلواراں نال کیویں لڑانا نے؟ بندہ 1000 اگے کھڑیا، روٹی کھان دی کوئی نہیں، کھجوراں کوئی نہیں، تے پھر فرشتے آنا سی۔ صحابہ نے کہا حضور حکم تو دیو، گھوڑے سمندر وچ بھی پا دیاں گے۔ پھر جدو بدر وچ حضور پہنچے تے فرمایا، یہ جبریل آ گیا گھوڑا پکڑ کے، یہ میکائیل آ گیا گھوڑا پکڑ کے۔ اور جدو دوسرے دن حضور نماز، جدو جنگ فتح ہو گئی نا بدر دی، تو میرے آقا اس علاقے 3 دن پھر بعد وچ بھی رہندے سن، جدو جتے فتح ہو جاندی سی۔ میرے آقا اس واسطے رہندے سن بھائی کسی دم خم ہے تو پھر آ جائے۔ حضور دوسرے دن نا نماز اثر پڑھا رہے سن بدر دے میدان وچ۔ دوسری رکعت وچ حضور کھڑے ہوئے تھے، حضور مسکرا پے۔ جدوں حضور نے نماز مکمل کیتی تے صحابہ نے کہا، حضور اسی ویکھیا تسی نماز وچ ہس رہے سی، مسکرا رہے سی، تے میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا تسی نماز پڑھ رہے سی یا مینوں ویکھ رہے سی۔ حضور نے فرمایا ہاں میں مسکرا رہا تھا۔ عرض کی حضور تسی کیوں مسکرا رہے سی؟ ہن ذرا سنو فرشتے کیویں آئے بدر دے میدان وچ۔ حضور نے فرمایا جب میں نماز پڑھا، تسی میرے وال ویکھنا ہے، حدیث تانوں پھر سمجھ آنی، اے ویکھن نال بھی دا تعلق ہے۔ حضور فرماندے ہیں جدوں میں نماز پڑھا رہے سی نا تو مرہ بی میکائیلو، فرمایا جب میں نماز پڑھا رہا تو میکائیل فرشتے میرے پاس سے گزرے، والا جناحی اثر الغبار، ان کے پروں کے اوپر بدر کی مٹی موجود تھی، وَهُوَ رَاجِعٌ مِّن طَلَبِ الْقَوْمِ، اور وہ میرے غلاموں کی مدد کر کے واپس جا رہے تھے۔ فَضَحِكَ إِلَيَّ، فرمایا جب میرے پاس سے گزرے تھے ہنس کے کہنے لگے جناب ہونے اجازت ہے؟ ہنس کے کیا جناب ہونے اجازت ہے؟ فَضَحِكَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمْتُ إِلَيْهِ، حضور نے فرمایا جب انہوں نے ہنس کے کہا نا جی ہونے اجازت ہے، تو حضور نے فرمایا میں نے بھی مسکرا کے فرمایا ہاں واپس جانے کی اجازت۔ اپنے آپ نے حضور نال اتنا پیار کر کے ضرور جاؤ، اتنا پیار ضرور کرنا ہے۔ اے تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا مقصد ہے۔ ہاں بالکل ہے، میں تو سچی بات کر رہا ہوں۔ جب حضور دے واسطے دین واسطے چل رہے ہیں تو بالکل مخلص ہو، اخلاص تو پھر قیامت نو دا پتہ لگنا ہے نا کہ اخلاص کتنا سی۔ یہ دا وزن تے جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے۔ اقبال کہندا جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر۔ ہاں جی اس دا قیمت ہی کچھ ہو رہے جس دا جڑا صرف اللہ رسول واسطے کام۔ میں دعوت کوئی نہیں، اے چمک دے علماء پیر انہاں دی برکت نال میں بھی چل رہا۔ ہاں جی میں اپنے پتہ ہے نا فیض آباد چلن تو پہلے میں اپنے جمعے تے کہہ سی جی میرے کروڑویں حصے بھی کوئی ذاتی نمود و نمائش ہوئے یا کوئی لیڈری دا چکر ہوئے یا کوئی پیسے دا چکر ہوئے، اللہ میں نو زمین دے وچ واڑ دے۔ ہاں تسی دین نال کھڑے ہو جاؤ، دین نال کھڑے ہو جاؤ، انشاءاللہ دین اپنی پاور خود وکھائے گا۔